بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم 21ویں صدی کے مسافر ہیں اور دنیا گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ وقت کی رفتار جس پر ہم سفر کر رہے ہیں نہایت تند و تیز، اور ہم اس کی ہم رکابی کی کوشش میں نہ صرف خود کو بلکہ مقصد پیدائش کو بھی دور کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ جعفر شیرازی مرحوم کا منظوم کلام ان احساسات کی بأحسن خوبی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم تیری دھن میں پریشاں زندگی اے زندگی، ہم تیری دھن میں پریشاں زندگی اے زندگی، اور تو ہم سے گریزاں زندگی اے زندگی۔ تو کہیں ساقی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انساں کو انساں زندگی اے زندگی۔ اس صورتحال میں مادہ پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان نہ صرف خود کو بلکہ خدا کو بھی بھول گیا ہے۔ اسی لیے خدا گاہے گاہے انسانیت کو کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی قدرتی آفات کے تھپیڑے لگا کر اور کبھی وباؤں کو دنیا میں پھیلا کر بیدار کرتا ہے، تاکہ انسان اپنی ان غلطیوں کی بنا پر جن کا فطری نتیجہ انسانیت کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے بچ سکیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اقوام کی پیدائش اور ان کا اس جہان فانی سے ناپید ہو جانا فطری عمل ہے، یا قانون شرعی و قانون فطری کی مختلف صورتوں میں خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے؟ کیا قرآن کریم میں اس امر کا ذکر موجود ہے؟ دیگر مذہبی کتب نیز تاریخی کتب اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ زمین میں پھریں اور گزشتہ اقوام کے آثار سے سبق حاصل کریں۔ ناظرین، ہم اس چینل پر گزشتہ انبیاء علیہم السلام، ان کی اقوام کی تاریخ، حالات و واقعات اور انجام پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے اس سوال اور اس قسم کے متعدد سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح متعدد شخصیات اور واقعات کو بھی موضوع بحث بنائیں گے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور چینل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کامنٹ سیکشن میں تجاویز و آراء بھی دیں۔